کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 7واں باب، مرد کا خطاب۔ آئے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں، تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو۔ تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں۔ تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہوں۔ تیری دونوں چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو عوام پیدا ہوئے ہیں۔ تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے۔ تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں۔ تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے۔ تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جاں فضا ہے۔ یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں۔ میں نے کہا میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا۔ تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبو سیب کی سی ہو اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو۔ عورت کا خطاب جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہہ جاتی ہے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں، وہ میرا مشتاق ہے۔ آئے میرے محبوب چل، ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں، پھر تڑکے انگورستان میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں۔ وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی۔ مردم گیاہ کی خوشبو پھیل رہی ہے اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے خشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں، اے میرے محبوب۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 8واں اور آخری باب۔ کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی اور کوئی مجھے حقیر نہ جانتا۔ میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی، وہ مجھے سکھاتی۔ میں اپنے اناروں کے رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا اور دہنا مجھے گلے سے لگاتا۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ 6 غزل، عورت کا خطاب۔ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ عورت کا خطاب۔ میں نے تجھے سیب کے درخت کے نیچے جگایا جہاں تیری ولادت ہوئی، جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا۔ نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں اور خداوند کے شعلہ کی مانند۔ سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، بہاڑ اس کو ڈبا نہیں سکتی۔ اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ اسے سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ عورت کے بھائی، ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھیں۔ جس روز اس کی بات چلے ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے۔ عورت کا خطاب۔ میں دیوار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی۔ مرد کا خطاب۔ بال ہامون میں سلیمان کا تاکستان تھا۔ اس نے اس تاکستان کو باغبانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے 1000 مسقال چاندی ادا کرے۔ میرا تاکستان جو میرا ہی ہے میرے سامنے ہے۔ اے سلیمان، تو 1000 لے اور اس کے پھل کے نگہبان 200 آئیں۔ اے بوستان میں رہنے والی رفیق، تیری آواز سنتے ہیں، مجھ کو بھی سنا۔ عورت کا خطاب۔ اے میرے محبوب، جلدی کر اور اس غزل یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی
پہاڑیوں پر ہے۔ آمین اور آمین۔